بڑی پیاری بات یاد آ گئی، نماز پڑھ کر کے بھی سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر کے بھی نماز میں لذت نہیں ملتی۔ یہی سوال کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا، پوچھا حضور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں لذت نہیں ملتی۔ یاد رکھیں نماز میں بھی لذت ہے، یہ بڑی ذائقے دار چیز ہے، نماز میں بھی لذت ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ۔ مولا علی سے اس نے پوچھا کہ حضور نماز پڑھتا ہوں، نماز میں لذت نہیں ملتی۔ تو مولا علی نے فرمایا جب کبھی نگاہ بہک جائے تو اللہ نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے، نماز کی لذتوں کو چھین لیتا ہے۔ آج فکر تبدیل کرنے کے لیے کہیں بھی آپ کی نگاہیں محفوظ نہ رہیں، ایسے مناظر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گندگی کو آپ دیکھیں، نہ چاہتے ہوئے آپ کے افکار و نظریات کے اندر دیوالیہ پن پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اگر نگاہ بہت قیمتی، آنکھ قیمتی نہ ہوتی اور ادھر ادھر گھمانے کا نقصان نہ ہوتا تو اتنی بڑی بات اللہ اپنے محبوب سے نہ فرماتا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نیچی رکھیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کتنی نیچی تھیں؟ تو امام عشق و محبت کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ ادھر ادھر نگاہ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے، میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے خبردار، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ کہیں بھی جا کر زمین کے کسی حصے میں یا آسمان کے کسی حصے میں بھی جا کر تم اگر کچھ کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں چیزیں موجود ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، سب اللہ جانتا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ آنکھ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے، اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ آج کا مسلمان تباہ نہ ہوتا، آج کے مسلمان کی فکری زوال، آج کا مسلمان فکری زوال کا شکار نہ ہوتا اگر آج کا مسلمان اپنی نگاہوں کی سماعت کی حفاظت کرتا۔ آج فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نگاہ کو آوارہ کر دیا اور جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سننا ہم نے شروع کر دیا۔ اب تیسری بات آتی ہے دل کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی پیاری بات فرمائی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ
جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود بگڑ جائے گا۔ یہ دل ہے، دل ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کو دینے کے لیے نہیں۔ یہ جسم کا بادشاہ ہے، یہ جسم کا بادشاہ ہے، انبیاء کے سردار کو دینے کے لیے، مدینے کے تاجدار کو دینے کے لیے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو کبھی قرار کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور کبھی بے قراری کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ دل بے قرار ہو تو آدمی قرار کی تلاش میں نکلتا ہے، اور دل اگر مطمئن ہے تو اس کی زندگی اطمینان والی ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر دل ہم نے دنیا کو دے دیا تو یہ دنیا کو پانے کے بعد قرار نہیں ملتا۔ حل من مزید، سب سے زیادہ بے قرار دل اس کا نظر آئے گا جس کے پاس دنیا سب سے زیادہ ہوگی۔ رات 2 بجے تک حساب کر رہا ہے، چین کی نیند سو نہیں پا رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے، اس کا فون اٹینڈ کر رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ دل دنیا کو دے چکا۔ اب دل دنیا کو دینے کے بعد رات و دن بے قراری بے قراری بے قراری۔ لیکن اگر دل مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا، تاجدار کائنات کو دے دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ جانتے ہیں اس دل کو اب بے قراری نہیں ہوگی، اس دل کو قرار مل جائے گا۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھا دوں، اللہ اکبر، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس کسی نے دل حضور کو دے دیا اس کو زندگی میں بھی اطمینان اور مرنے کے بعد بھی اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے امام عشق و محبت اپنے دل کو یہاں نہیں پاتے، کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ سمجھنا دل ہمارا ہے کسی کو بھی دے دیں، نہیں۔ اب 3 چیزوں کے تذکرے کے بعد میں اینڈ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ ترتیب دیکھیے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سماعت، بصارت اور افئدہ، یہ تینوں کا دل کا ذکر ہو گیا، تینوں کا ذکر ہو گیا، کان، آنکھ اور دل۔ اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں میرے مولا کیا ان تینوں کے بارے میں ہی قیامت میں سوال ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بتا دیا گیا، کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کیے تھے، یہ بڑا سرمایہ ہم نے تم کو دیا تھا، کہاں تم نے خرچ کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں اسلام نہیں روکتا، لیکن یاد رکھو آج بہت بڑے خطرے کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت امتحان کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، بہت سخت آزمائش کے اندر ہم گرفتار ہیں۔ آج ہم لوگ بھی پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، سائنس سیکھو، ٹیکنالوجی سیکھو، دنیا کے علم میں آگے بڑھو، لیکن ذرا سنبھل کر کے بڑھنا، دین چھوڑ کر آگے بڑھے تو دہریے بن جاؤ گے۔ دین مقدم ہے، حضور نے پہلے جس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا ہے وہ دین کا علم ہے۔ پہلے تم جانو کہ تم کس کے بندے ہو، تمہارا خالق کون ہے، تم پہلے جانو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے، تم کس کے امتی ہو، تم یہ جانو کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تم یہ جانو کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی، فرشتوں پر ایمان رکھو۔ یہ سارے علم کی ضرورت سب سے پہلے ہے۔ اگر
اگر تم انگلش نہیں جانتے اور مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، ٹیکنالوجی نہیں جانتے مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، سائنس نہیں جانتے مر گئے کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اگر تم پیدا ہونے کے بعد یہ نہ جان سکے کہ تمہارا خدا کون ہے، تم کس کے امتی ہو، اس نہ جاننے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نہ جاننے کی بنیاد پر ایمان جیسی عظیم دولت نہیں آئے گی۔ ایک صحابی رسول سے ایک دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سا علم تمہیں سکھاتے؟ وہ صحابی فرماتے پہلے عقیدہ سکھاتے پھر قرآن سکھاتے۔ میں بہت بڑا کریکشن کرنے جا رہا ہوں، ہمارے مکاتب کے اندر جو محلوں میں پڑھائے جاتے ہیں پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے، عقیدہ نہیں سکھایا جاتا۔ عقیدہ مقدم ہے، پہلے عقیدہ سکھاؤ ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ جس کے تم بندے ہو وہ مالک کتنا عظیم ہے، اسے یہ بتاؤ جس رسول کے تم امتی ہو وہ کتنی شان والے ہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ میں قرآن بھی سکھاؤ۔ اگر عقیدہ ہم نے 7 سال مکتب میں پڑھنے والے بچے کو نہیں سکھایا تو وہ حافظ قرآن بن کر کے بھی بہکنے کے امکانات اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدہ اگر ہم نے سکھا دیا تو اس کے قدم پھسلیں گے نہیں۔ عقیدہ بھی سکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی سکھاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کے علم کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، ضرور بڑھاؤ، لیکن آپ کا علم مقدم جو ہے آپ کو جو رکھنا ہے وہ دینی علم ہے، اس کو مقدم رکھیں، ورنہ ہوگا یہ جیسا کہ حضور مفکر اسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جنازہ پڑا ہوگا، باپ کی لاش ہوگی، بیٹے سے کہا جائے گا نماز جنازہ پڑھ، تو وہ یہی کہے گا مجھے تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیا، دین نہیں سکھایا تو یہ بچہ مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے، میں مختصراً اس کو میں نے کچھ اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ اس چیز کی فکر سب سے زیادہ کرو کہ آپ کا بچہ مسلمان رہے اور مسلمان مرے، اس کی فکر سب سے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس کی فکر کو پرائرٹی نہیں دی تو حالات بڑے خراب ہیں، کب اس کے قدم پھسل جائیں اور راہ ارتداد کا مسافر بن جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بس یہاں ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی پیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجدد ہو، نبی تو نہیں ہو سکتا نا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ نبی کی فکر کیا ہے؟ آپ ذرا سوچو، میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ یہ نبی ہیں اتنے، لیکن فکر کس بات کی؟ نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات، لیکن فکر کس بات کی؟ بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کر کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک فکر پیغمبر نے عطا کی، تم کچھ بھی ہو مطمئن اس وقت تک نہ ہونا جب تک کہ تمہاری اولاد کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے بچے کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ شیطان بہت خبیث ہے، وہ کسی کے بھی بچے کو اچک کر لے جا سکتا ہے۔ فکر کرو تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ میں قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علوم میں اپنے بچے کو ماہر نہ کرو، لیکن ہمیشہ اس چیز کی فکر کرو بچہ زندہ رہے تو ایمان پر اور مرے تو ایمان پر، اسے ایمان خون کے ساتھ پلا دو، رگ رگ کے اندر پلا دو، انشاءاللہ العظیم یہی ایمان پر استقامت ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے ان مشائخ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ حضرت کو جب دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، بڑے صوفی مزاج، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کی والدہ کا سایہ بھی سلامت رکھے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علماء اور مشائخ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ میں تو آتا ہوں ہر سال الحمدللہ، حافظ سکندر صاحب پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بس آپ ہی کو آنا ہے، اور مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو پہنچ جاؤں کوئی بات نہیں، اور حاضر آ جاتا ہوں۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کیا میری دعوت آپ قبول کریں گے؟ یار جواب جیسا چاہیے ویسا آپ نے نہیں دیا۔ آپ ہی کے علاقے میں پہلی مرتبہ حضرت حضور معین المشائخ حضرت علامہ سید معین اشرف صاحب شفیع الجیلانی کی قیادت و سرپرستی میں سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع انشاءاللہ 12 جنوری کو یہاں پر ہو رہا ہے ممبران متل گراؤنڈ میں۔ کہاں پر ہو رہا ہے بولیے؟ آئیں گے آپ لوگ؟ یار دعا کے وقت مت آنا، آپ دین سیکھنے کے لیے بیفور ٹائم پہنچے، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ میں اپنے علماء ذوی الاحترام کا بے پناہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی میٹنگ کال کی اور جمعہ کو مسلسل اعلانات کی ذمہ داری اور اپنی عوام کو بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو سلامت رکھے، دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ آئیں اور انشاءاللہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ العظیم آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آئیں بھی اور لائیں بھی، دین کو مضبوط کریں، اور میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیں، کنیکٹ اور کریکٹ، نو ریجیکٹ۔ جڑو اور اپنی اصلاح کرو، ریجیکٹ مت کرو، جڑو۔ آپ جب تک جڑیں گے نہیں اصلاح نہیں ہوگی۔ جڑنا اس لیے ہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے۔ تو ایک عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع ہوگا، آپ اس دعوت کو عام کریں، سب لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اس دن کے سارے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے ملتوی کر دیں، لیکن سب کو کثیر تعداد کے اندر آپ کو متل گراؤنڈ کے اندر آنا ہے۔ آئیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز؟ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور